چاہے وہ صدام حسین ہوں، چاہے معمر غدافی ہوں، اور اب آیت اللہ خامنئی۔ ان کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اس ریجن میں پیس، امن، شانتی بہت مشکل ہے۔ ہم ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل سے آج تک امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ جو ہوا اور ہو رہا ہے اسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایران پر حملہ ہوا، سپریم لیڈر کا اسیسینیشن ہوا، دنیا میں پھیلایا گیا کہ ایران نیوکلیئر بم بنا رہا ہے۔ پچھلے 30 سال سے اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نیوکلیئر بم بنانے کے بس چند قدم، چند دن دور ہے۔ جلد ہی ایران نیوکلیئر بم بنا لے گا۔ ایران کے پاس اگر نیوکلیئر بم ہوا تو مڈل ایسٹ کا کوئی ملک سیف نہیں رہے گا، یہ نیریٹو تھا۔ ہمیں ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی کو ختم کرنا ہوگا، ایران میں یورینیم انریچمنٹ بند کرنا ہوگا، اور آخرکار 30 سال کا غبار اور غبارہ پھوٹ ہی گیا۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جو امریکہ آج ایران کو آتنک کا سرغنہ بتاتا ہے، کبھی اسی امریکہ نے ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا تحفہ دیا تھا۔ جی ہاں، امریکہ نے ہی ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا تحفہ دیا تھا۔ بات ہے 1960 کے دشک میں، جب امریکہ نے ایران کو پرمانو ری ایکٹر گفٹ کیا تھا، جس کا نام رکھا گیا تھا تہران ریسرچ ری ایکٹر، جس ایران کو آج وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ کہتا ہے، کبھی اسی کو اپنا سب سے قریبی دوست مانتا تھا۔ آج یو ایس جس ایرانی تیل کو گلوبل سیکیورٹی کا دشمن بتاتا ہے، وہی تیل ایک زمانے میں امریکہ کی طاقت کی اصلی وجہ ہوا کرتا تھا۔ 1970 کے دور میں امریکہ نے ایران کو آئلینڈ آف اسٹیبلٹی کہا تھا، جبکہ اس دور میں آس پاس کے پورے علاقے میں حالات بے قابو تھے۔ وہ دور ایسا تھا کہ ایران امریکہ سے سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والا ملک بن چکا تھا، یہاں تک کہ امریکی راشٹرپتی تک ایران کے شاہی حکمرانوں کو بنا کسی شرط کے سپورٹ کیا کرتے تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ جو دو ملک کبھی دوست ہوا کرتے تھے، ہم نوالا، ہم پیالہ ہوا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے؟ امریکہ کا دوست ایران کیسے اتنا کٹر دشمن بن گیا؟ تو آج ہم ایران اور امریکہ کے اس لو ہیٹ ریلیشن شپ کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ ایران کی دشمنی کا پہلا بیج پڑا 1953 میں، جب امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے برٹین کے ساتھ مل کر ایران میں تختہ پلٹ کروا دیا۔ ایران کے چنے ہوئے PM، یعنی جسے وہاں کے عوام نے انتخاب کیا تھا، محمد مصدق کو گدی سے ہٹا کر امریکہ نے ایران کی سطح پہ شاہ رضا پہلوی کے ہاتھ میں سونپ دی۔ یہ پہلا موقع تھا جب امریکہ نے امن کے دور میں کسی دوسرے ملک میں تختہ پلٹ کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس طرح سے تختہ پلٹ امریکہ کی فارن پالیسی کا حصہ بن کے جو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کی دوہری پالیسی کیسے سامنے آئی، اور ساتھ ہی ایران اور امریکہ کے رشتوں نے کیسے یو ٹرن لیا۔ لو ہیٹ کی اس تھرلر کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1950 کے دشک سے، جب ورلڈ وار 2 ختم ہوا اور دنیا کی جو سپر پاورز تھیں وہ ایک بڑی حقیقت کا انہیں احساس ہوا۔ پہلی حقیقت، آئل ایکولز پاور، جس کے پاس تیل ہے اسی کے پاس طاقت ہے، یعنی آئل مطلب پاور۔ دوسری، نیوکلیئر ویپنز ایکول پروٹیکشن، یعنی جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہی امن کے اصول طے کرے گا، یعنی نیوکلیئر ویپنز مطلب پروٹیکشن۔ انہی دونوں سچائیوں کو مانتے ہوئے روس، چین، فرانس، UK اور امریکہ سب نے ایک کے بعد ایک نیوکلیئر ٹیسٹ کیے اور خود کو پرمانو طاقت گھوشت کر دیا۔ اب اس ریس میں ایک طرف تھا روس، جس کے پاس اپنا تیل بھی تھا اور ایٹمک ہتھیار بھی، اور دوسری طرف امریکہ، برٹین، جو پوری دنیا میں تیل ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہیں پر اس تھرلر میں انٹری ہوتی ہے ایران کی۔ US کو ایران میں اپنے 2 فائدے نظر آئے۔ ایران US کو ایسی 2 چیزیں دے سکتا تھا جس کی US کو اس وقت سخت ضرورت تھی۔ پہلا تھا تیل، جس سے US کی فیکٹریاں اور آرمی چل سکیں۔ دوسرا، جیوگرافیکلی ایران بہت امپورٹنٹ تھا، یعنی ایران وہ ملک تھا جو روس یعنی اس زمانے کے USSR کے بالکل پاس تھا۔ امریکہ کو ڈر تھا کہ اگر اس نے جلد ہی کچھ نہیں کیا تو ایران کے تیل کو روس ہتھیا لے گا۔ امریکہ نے ایران کو اپنا سب سے قریبی دوست بنا لیا۔ ایران امریکہ کے رنگ میں رنگنے لگا۔
ایرانی شہروں میں ہالی ووڈ فلمیں چلتی تھیں، لوگ ویسٹرن کپڑے پہنتے تھے اور پورا ماحول کسی امریکن سٹی جیسا لگتا تھا۔ ایرانی شاہ کو امریکہ میں رائل ٹریٹمنٹ ملتا تھا، اور اس دوستی کی ڈیل بھی صاف تھی۔ ایران یو ایس کو دے گا سستا تیل، بدلے میں امریکہ دے گا کیش، ہتھیار اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی، وہی نیوکلیئر ٹیکنالوجی جس سے آج لے کر پورا بوال مچا ہوا ہے۔ جی ہاں، جس کے لیے 2025 میں 13 دن کی خطرناک جنگ ہوئی، امریکہ اور اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ایران پہ۔ جو امریکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اتنا خلاف ہے، وہی امریکہ ایک زمانے میں اسے نیوکلیئر ٹیکنالوجی دے چکا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جب امریکہ اور ایران اتنے اچھے دوست تھے تو آج جانی دشمن کیوں ہیں؟ اور جب نیوکلیئر ٹیکنالوجی امریکہ نے خود ایران کو دی تھی تو اب وہی امریکہ کیوں خلاف ہے؟ اتنا کیوں گھبرا رہا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں ایران کے اس دور میں چلنا ہوگا جب ایران کا سماج بٹا ہوا تھا، ڈیوائیڈڈ تھا۔ ایک تھا امیر ایران اور دوسرا بے حد غریب ایران۔ یہ کہانی بہت کڑوی ہے، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک پارٹی سے۔ 1950 کے دشک میں جب ایران اور امریکہ قریبی دوست تھے، تب ایران دنیا کے سب سے تیزی سے ترقی کر رہے ملکوں میں شامل تھا۔ 50 اور 60 کی دہائی میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایران جلد ہی ایک ماڈرن سپر پاور بن جائے گا۔ ایران کی جی ڈی پی تیزی سے بڑھ رہی تھی، لگ بھگ 8-9% کی در سے۔ ایران میں انفراسٹرکچر زور شور پہ کام ہو رہا تھا، اس پہ ہائی ویز، فلک بوس عمارتیں تیزی سے بن رہی تھیں۔ تہران منی امریکہ بنتا جا رہا تھا۔ سڑکوں پر امریکی کاریں فراٹے بھر رہی تھیں، فیشن شوز، شاپنگ مالز عام ہو چکے تھے۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں الگ تھی۔ یہ ترقی دراصل ایک شو آف تھا جسے ہم ویسٹرن ایلیوژن کہتے ہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف ایران کا ایلیٹ گروپ یعنی امیر طبقہ پارٹیز اور مالز میں مصروف تھا، وہیں دوسری طرف وہ طبقہ جو ایران کے گاؤں میں تھا، جو ملک کی آدھی آبادی تھا، اس کے پاس بجلی تک نہیں تھی، مہنگائی آسمان چھو رہی تھی، ان ایمپلائمنٹ چرم پر تھی، اور وہ غریب طبقہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا تھا۔ عام لوگ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی اسٹرگل کر رہے تھے۔ جو ایران میں تیل کا ذخیرہ تھا، اس تیل سے جو ہونے والی کمائی تھی، وہ ویسٹرن کمپنیز کی جیب میں جا رہی تھی۔ اور پھر 1971 کے اکتوبر میں آیا ایک ایسا موڑ جس نے ایران کی تاریخ میں اہم کردار نبھایا۔ ہوا کچھ یوں کہ شاہ آف ایران نے ایک پارٹی آرگنائز کی، جس کا میں نے اوپر ذکر کیا، جسے کہا گیا دا پارٹی آف دا سینچری۔ یہ اتہاس کی سب سے مہنگی پارٹی مانی جاتی ہے، ایک ایسی پارٹی جسے دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ 62 ملکوں کے ہیڈز اس پارٹی میں انوائٹ کیے گئے، لیکن اس پارٹی سے ایران کی جنتا غائب تھی۔ 1971 میں اس پارٹی پر خرچ ہوا $100 ملین، یعنی لگ بھگ 8,000 کروڑ روپے، وہ بھی آج سے 54 سال پہلے۔ مہمانوں کے لیے کھانا منگایا گیا تھا پیرس سے، 18,000 کلو کھانا امپورٹ کیا گیا، جس میں 1,000 کلو کھانا برباد ہوا۔ وہیں دوسری طرف ایران کے گاؤں میں رہنے والے کسان بھوکے مر رہے تھے، دوائیوں کی قلت تھی، بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، لیکن مہمانوں کو کھانا پروسا جا رہا تھا سونے کی پلیٹس میں، کٹوریوں میں، اور ریشم کے بنے ٹینٹس میں مہمان جشن منا رہے تھے۔ عام ایرانی راشن کے لیے قطاروں میں تھے، اور مہمانوں کو مہنگی شرابیں پروسی جا رہی تھی۔ یہ محض ایک پارٹی نہیں تھی، بلکہ ایران کی عام جنتا کی غریبی کے منہ پر ایک سناٹے دار تماشا تھا، اور اس تماچے نے ایران کی عوام کو جھکجھوڑ دیا، اور اسی تماچے نے ایران میں ایک نئی تحریک، ایک کرانتی اور ایک ریولوشن کو جنم دیا۔ 1971 کی وہ پارٹی ایرانیوں کے دل میں دھیرے دھیرے چنگاری کی طرح جل رہی تھی۔ لوگوں نے بغاوت کرنا شروع کر دیا تھا، اور ادھر فرانس، ترکی اور عراق میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ایران کے ایک نئے لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی نے 8 سال بعد اس پارٹی کو شیطانوں کی پارٹی بتاتے ہوئے شاہ کے خلاف مورچہ کھول دیا، اور یہ کرانتی شعلہ بن کر پھوٹی 1979 میں۔ لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور شاہ کے خلاف نعرے لگانے لگے، اور آخرکار یہ بغاوت اتنی تیز ہو گئی
کہ شاہ آف ایران کو 16 جنوری 1979 کو حکومت چھوڑنی پڑی اور دیش سے بھاگنا پڑا۔ 1 فروری 1979 کو ایران کے سپریم لیڈر کے طور پر آیت اللہ خمینی ایران لوٹے۔ تہران میں ان کے استقبال کے لیے 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ امڑ پڑی اور یہ ریولوشن تھا اسلامک ریولوشن۔ 1979 کی تحریک کے بعد ایک نیا ایران پیدا ہوا تھا۔ آیت اللہ خمینی نے آتے ہی ایسے کئی فیصلے لیے جس نے امریکہ اور ایران کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک ریفرینڈم کے ذریعے 1 اپریل 1979 میں ایران کو ایک اسلامی جمہوریت گھوشت کر دیا گیا اور پھر ایران باقاعدہ طور پر ایک اسلامک ریپبلک بن گیا۔ اس تحریک کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوا وہ تھا لوکتنتر کو یعنی ڈیموکریسی کو ختم کرنا۔ شاہ کی ستہ پوری طرح سے ختم کر دی گئی۔ اب ایران میں آیا شریعہ قانون، چناؤ تھے، لیکن فیصلے صرف ایک شخص آیت اللہ خمینی کے ہاتھ میں۔ کل تک جس ایران پر امریکہ کی بالادستی تھی یعنی اس کا پربھاؤ تھا، اب وہ امریکہ کے خلاف سینہ تانے کھڑا تھا۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ تھا تہران میں امریکی دودھاواس پر حملہ۔ تاریخ تھی 4 نومبر 1979۔ ایرانی اسٹوڈنٹس نے امریکی ایمبیسی پر دھاوا بول دیا اور 52 امریکی شہریوں کو 444 دنوں تک بندھک بنا کر رکھا۔ یہ دنیا کے سب سے لمبے ہوسٹیج کرائسس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ آیت اللہ خمینی کی حمایت اسے حاصل تھی۔ یہ صرف حملہ نہیں تھا، یہ تھا امریکہ کے خلاف اعلان جنگ۔ آیت اللہ خمینی نے اب کوئی پردہ نہیں رکھا تھا، امریکہ کو کھلے عام ایک نیا نام دے دیا، دا گریٹ سیٹن یعنی مہا شیطان یا شیطان بزرگ۔ یہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ نہیں تھا، یہ ایک اعلان جنگ تھا کہ اب امریکہ ایران کا دشمن نمبر 1 تھا، اور یہیں سے شروع ہوا وہ ٹکراؤ، وہ دشمنی جو آج تک جاری ہے۔ اس لو ہیٹ ریلیشن شپ سے لو ختم ہو گیا اور رہ گیا ہیٹ اور صرف ہیٹ۔ اس بیچ ایران میں آئے انقلاب اور تختہ پلٹ سے عراق کے راشٹرپتی صدام حسین کو بھی اپنے خلاف بغاوت کا ڈر ستانے لگا۔ انہیں لگا کہ جو امریکہ چاہتا تھا ایران میں اس کے برخلاف ہوا تو کہیں یہ چنگاری ایسا نہ ہو کہ عراق تک پہنچ جائے۔ عراق میں بھی آیت اللہ خمینی کو بڑی تعداد میں ان کے سمرتک تھے، ان کے حامی تھے وہاں پہ۔ صدام کی حکومت نے اس کے خلاف ایک بغاوت چھڑ دی۔ 1980 میں صدام حسین کے اندر کے اسی ڈر اور امریکہ کی شہ پر عراق کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ ایران اور عراق کے بیچ 8 سال تک خونی جنگ چلی۔ اس جنگ میں امریکہ تو صدام حسین کے ساتھ تھا، سوویت یونین نے بھی صدام حسین کی مدد کی تھی۔ یہ جنگ ایک سمجھوتے کے ساتھ ختم ہوئی۔ جنگ میں کم سے کم 5 لاکھ ایرانی اور عراقی لوگ مارے گئے تھے۔ جنگ کے بیچ ہی سال 1984 میں ایران نے پھر سے اپنے سائنٹسٹ کو بلایا اور کام شروع ہوا نیوکلیئر انرجی پر، اور 1989 آتے آتے یہ ریسرچ نیوکلیئر بوم بنانے تک پہنچ گئی۔ ایران اب ایک بات صاف سمجھ چکا تھا کہ اگر اس دنیا میں ٹکے رہنا ہے، اس خطے میں اگر اپنی بالادستی بنائے رکھنی ہے تو اسے نیوکلیئر پاور بننا ہوگا، کیونکہ 80 کی دہائی میں 8 سال تک وہ عراق سے جنگ لڑ چکا تھا، اور تب صدام حسین کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ایران نے نیوکلیئر پروگرام پر جو کام شروع کیا تھا وہ 2002 تک چھپاتا رہا اسے۔ ادھر امریکہ کا بھی اس علاقے میں ایکویشن بدلا، اس لیے بہت سے بدلاؤ دیکھنے کو ملے۔ امریکہ نے نہ صرف صدام حسین کو سپورٹ کرنا بند کیا بلکہ عراق میں حملے کی تیاری شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اس فیصلے کا انجام ایران کو ملے اہم اسٹریٹجک فائدے سے ہوا۔ حالانکہ ایران امریکی پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش کے مشہور ٹرم ایکسس آف ایول میں شامل ہو گیا تھا۔ ایران میں نیوکلیئر پروگرام کی تیزی کے بعد شروع ہوا سینکشنز اور ڈیل کا کھیل۔ اب امریکہ ایران کا کھلا دشمن تھا۔ 1995 سے لے کر 2010 تک امریکہ اور UN نے ایران پر اتنے سینکشنز لگائے کہ مہنگائی 40% سے اوپر پہنچ گئی۔ ایران نہ تیل بیچ سکتا تھا، نہ ہی ضروری سامان منگوا سکتا تھا، لیکن 2013 میں جب حسن روحانی پھر سے چنے گئے
تو عالمی برادری نے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر پھر سے بات شروع کی۔ برسوں کی دشمنی کے بیچ پریزیڈنٹ اوباما 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن پر پہنچے۔ اسے بڑی سیاسی کامیابی کے طور پر دیکھا گیا۔ اس بیچ امریکہ میں چناؤ ہوئے، ٹرمپ سत्ता میں آئے۔ 2018 میں ٹرمپ نے ایک طرفہ فیصلہ لیتے ہوئے اس سمجھوتے کو رد کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر نئے سینکشنز لگا دیے، یہاں تک کہ ٹرمپ نے دنیا کے دیشوں کو دھمکی دی اور یہ کہا کہ ایران سے کاروبار جو کرے گا وہ امریکہ سے کاروباری رشتے نہیں رکھ پائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران پر امریکہ اور یورپ میں کھل کر اختلافات سامنے آئے۔ یورپین یونین نے ایران کے ساتھ ہوئی نیوکلیئر ڈیل کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ٹرمپ نہیں مانے۔ ایرانی انقلاب کے بعد پچھلی 4 دہائی ایران اور امریکہ کے بیچ عداوتوں کے کئی نازک موڑ آئے ہیں۔ 2020 میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی ہوائی حملے میں موت کے بعد دونوں دیشوں کی دشمنی ایک نئے مقام پر پہنچ گئی۔ قاسم سلیمانی کی موت کے بعد ایران نے امریکی فوج اور پینٹاگن کو دہشت گرد تنظیم گھوشت کیا۔ اس اعلان کے بعد ایران نے عراق میں موجود 2 امریکی بیس پر حملہ کر کے اسے قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ قرار دیا۔ قاسم سلیمانی کا جانا ایران کے لیے بہت بڑا دھکا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ فارس کی کھاڑی میں بیٹھا ایران عراق، سیریا اور لیبنان جیسے عرب ملکوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ قاسم سلیمانی نے ایک بار کہا تھا کہ آپ تہران میں ٹیکسی پر بیٹھیے اور بیروت میں اتریے، یعنی تہران سے بیروت جانے کے لیے عراق اور سیریا سے گزرنا پڑتا ہے۔ قاسم سلیمانی کی موت کے بعد ان دیشوں میں حالات تیزی سے بدلے اور پھر 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کا حملہ ہوا۔ اس حملے کا الزام امریکہ اور اسرائیل نے ایران اور اس کے ایکسس آف ریزسٹنس پر لگایا۔ اسرائیل اپنے دیش پر ہوئے حملے کے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسرائیل نے ایک کے بعد ایک ایسے جوابی حملے کیے جس نے حماس اور حزب اللہ کی کمر توڑ دی۔ نہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ زندہ رہے اور نہ حماس کے اسماعیل ہانیہ اور نہ ہی یحییٰ سنوار۔ اسرائیل یہی خاموش نہیں بیٹھا بلکہ سیریا میں ایران حامی بشار الاسد کا تختہ بھی پلٹ کر رکھ دیا۔ اب ایران نے لیبنان، سیریا اور غزہ میں اپنا کنٹرول پوری طرح سے کھو دیا۔ یمن میں ہوتی لڑاکے بھی کمزور پڑ گئے اور عراق کی شیعہ ملیشیا بھی خاموش بیٹھ گئی۔ ایران اب اکیلا اور کمزور تھا۔ ادھر ٹرمپ نے دوبارہ امریکہ کی باغ ڈور سنبھال لی اور امریکہ ایران کے بیچ نیوکلیئر ڈیل پر بات چیت کی بند پڑی فائلیں پھر سے کھلنے لگیں۔ دونوں دیشوں کے بیچ 5 دور کی بات چیت ہو چکی تھی۔ 6 دور کی بات چیت سے پہلے ٹرمپ نے بیان بھی دیا تھا کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر معاملے پر سمجھوتا اگلے کچھ ہفتوں میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی پی ایم بنجامن نیتن یاہو کو بتایا کہ دونوں فریق مدعے کا حل کرنے کے کافی قریب ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ خود انسپیکشن کے لیے ایران جانا چاہیں گے، لیکن 6 دور کی بات چیت سے پہلے اسرائیل نے 13 اور 14 جون 2025 کی درمیانی رات یہ کہتے ہوئے حملہ کیا کہ ایران نیوکلیئر بم بنانے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس وقت بات چیت بھی چل رہی تھی اور حملہ بھی ہوا۔ حملے سے پہلے دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے پاس ابھی اتنا یورینیم ہے کہ وہ 8 سے 9 بم کسی بھی وقت بنا سکتا ہے، اس لیے ایران سے خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ایران نے بھی اس حملے کا جواب دیا۔ ایرانی حملوں نے دنیا کو چونکا دیا۔ ایرانی میزائلیں عراق میں لگے امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم، جارڈن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو چکما دے کر اسرائیل تک پہنچ رہی تھیں، اور اسرائیل کے ایرو 1، ایرو 2، ایرو 3، ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم جیسے ہائیلی ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھید کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر رہی تھیں۔ جنگ کو ایک ہی ہفتہ ہوا کہ اسرائیل نے امریکہ پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ جنگ میں شامل ہوں۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ وہ ایران کی نیوکلیئر سائٹ کو تباہ نہیں کر پائے گا، اس کے لیے امریکہ بنکر بسٹر بوم ہی کی ضرورت پڑے گی، اور آخرکار تقریباً 4 دن کی ہاں اور نہ کے الجھی ہوئی اس بیچ میں ٹرمپ کی گتھی سلجھ گئی اور 22 جون 2025 کی رات ایران پر حملہ ہو گیا۔ ایران کے بعد قطر میں موجود اور اس کے بعد ایران نے بھی قطر میں موجود امریکی سینٹرل کمانڈ کے بیس پر جوابی حملہ کیا۔ ایران کے پلٹوار کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ٹرمپ نے اسرائیل ایران کے بیچ سیز فائر کا اعلان کیا۔ 12 دنوں سے جاری جنگ تھم تو گئی، لیکن کئی جلتے ہوئے سوال اور سلگتے ہوئے دعوے اپنے پیچھے چھوڑ گئی۔ سب سے بڑا سوال تو یہی تھا کہ جنگ بندی کے بعد
کی خاموشی کیا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی؟ جس نیوکلیئر انریچمنٹ کو مدعا بنا کر حملہ کیا تھا، کیا اس میں امریکہ اور اسرائیل کو کامیابی ملی تھی؟ کیا واقعی ایران کا نیوکلیئر پروگرام تباہ ہو چکا تھا اور ایران برسوں پیچھے پہنچ چکا تھا؟ کیونکہ ٹرمپ کی باتیں، نیتنیاہو کے دعوے، میڈیا کی خبریں، انٹیلیجنس کی رپورٹ اور ایران کے ارادے الگ الگ قصے کہہ رہی تھیں۔ اگر امریکہ نے واقعی ایران کے نیوکلیئر پروجیکٹ کو جون 2025 میں تباہ کر دیا تھا تو پھر 2 دن پہلے 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر پھر سے حملہ کیوں کیا؟ مقصد صاف تھا، رجیم چینج، آیت اللہ علی خامنئی کا خاتمہ کرنا۔ میں آپ کو ایک بار پھر سے یاد دلا دوں، پہلے میں نے کہا تھا 1996 سے ہی نیتنیاہو UN میں، اسرائیل کی پارلیمنٹ میں اور الگ الگ فورم میں یہ کہتے آئے ہیں کہ ایران مڈل ایسٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ نیتنیاہو پہلے صدام حسین کے خلاف تھے۔ میں دوبارہ ان کا بیان آپ کو سناتا ہوں، آپ چاہیں تو گوگل کر کے سن سکتے ہیں۔ اف یو ٹیک آؤٹ صدام حسین، یہ کوٹ کر رہا ہوں میں نیتنیاہو کو، جب انہوں نے دنیا کو کہا تھا کہ if you take out Saddam Hussein, I guarantee you there will be peace in the region۔ پھر دنیا نے دیکھا کیسے امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، رجیم چینج ہوا، صدام حسین کو بھاگنا پڑا، غار میں چھپے رہے، کیپٹیو بنایا گیا انہیں، پھر ٹرائل ہوا اور پوری دنیا کے سامنے انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن کیا اس کے بعد عراق میں، اس خطے میں شانتی ہوئی؟ کیا عراق کے حالات بدلے؟ یہ سچ پوری دنیا جانتی ہے۔ اور آج ایک بار پھر آیت اللہ خامنئی کا خاتمہ ہوا ہے، انہیں شہادت دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد اس خطے میں شانتی ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایران کی عوام کے لیے اچھی خبر ہے، موساد نے کہا کہ ہم ایران کی عوام کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایران کی یہ وہی عوام ہے؟ کیا یہ وہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ جو عراق میں ہوا، سیریا میں ہوا، لیبیا میں ہوا یا کہیں بھی ہوا، وہ ایران میں بھی ہوگا؟ یہ بدقسمتی ہے اس خطے کی کہ جہاں اوپری طاقتیں وہاں کے رجیم کو چینج کرتی ہیں اور وہاں کے لیڈر کو شہید کرتی ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ آج ایران ہے، کل کوئی اور ہوگا۔